یہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، میں کہ تم ہرگز یہ طاقت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کر سکو، یعنی ایک بندے کی 2 بیوی یا 3 ہیں یا 4 ہیں، میں کہ تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے کہ تم ان کے مابین انصاف کر سکو۔ یہ آیت مبارکہ کو لے کر کے ایک آیت مبارکہ پہلے بھی گزری آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، اگر تمہیں خوف ہو کہ بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک سے نکاح کرو، بس کافی ہے۔ اب یہ 2 آیتوں کو جوڑ کر کے پچھلی آیت میں یہ فرمایا اگر تمہیں خوف ہو تو ایک کرو، اس میں فرمایا کہ تمہیں ہرگز طاقت نہیں ہے کہ تم بیویوں میں انصاف کر سکو۔ تو کئی سارے لبرل بے دین نیچری لوگ جو ہیں وہ اس آیت مبارکہ میں تحریف کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اگر خوف ہو انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک کرو، اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ تم کر ہی نہیں سکتے انصاف، تو لہذا کہتے ہیں کہ ایک ہی کرنی چاہیے۔ اب اس آیت مبارکہ کی جو تقریر ہے نا وہ ذرا میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا یہ ذہن میں رہے کہ انصاف جو ہے نا عدل اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے، یعنی حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک حقوق ہیں ظاہری، ایک حقوق ہیں باطنی، ٹھیک ہے جی۔ بیوی کے میاں پر جو حقوق ہیں وہ 2 طرح کے ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حقوق جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے رہائش دے، دونوں بیویوں کو 3 ہیں 4 ہیں جتنی بھی ہیں ان سب کو رہائش دے، یہ اس پر واجب ہے، اور ان کو نفقہ دے، کھانا پینا دے، کپڑے لباس دے، یہ اس پر واجب ہے، اور اسی طرح کر کے راتیں مقرر کرے ان کی، سب کا برابر برابر حصہ ہو، ایک رات ایک کی طرف دوسری رات دوسری کی طرف، اس طرح کر کے یہ وہ حقوق ہیں جو اس پر ادا کرنے واجب ہیں، ان میں کوتاہی پر پکڑ ہوگی اس کی گرفت ہوگی۔ اب دوسرے حقوق جو ہیں ان کا تعلق باطن کے ساتھ ہے، باطن کے ساتھ بھی ہے اور من وجہ ظاہر کے ساتھ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قلبی میلان جو ہے بندے کا وہ سب کی طرف برابر ہو، یہ بندے کے بس میں ہی نہیں ہے، یہ بندے کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، جیسے کسی بندے کے بچے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ کم محبت ہوتی ہے۔ بچے ہوتے ہیں کسی کو دیکھ کے کہتا ہے جی میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، وہ کسی کو دیکھتے بندے کو آگ لگ جاتی ہے، یہ بدتمیز کہاں سے آ گیا سامنے، یہ تقریباً ہر گھر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب والدین جو ہیں وہ یہ معاملہ ان کے دل کے ساتھ ہے، دل میں انہیں یہ بات اٹھتی ہے یہ بدتمیز کیوں آ گیا، لیکن جب بات آئے گی ظاہری حقوق کی وہ والدین پر واجب ہوگا کہ ان سب کو برابر رکھیں، یکساں رکھیں، کیونکہ اندر اللہ گرفت ہوگی پھر اگر وہ پورے طور پر حقوق ادا نہیں کریں گے، اپنی ذاتی جو ایک محبت اور الفت کا اور قلبی میلان کا جو تعلق ہے اسی پر بنا کریں گے ظاہری معاملات کی، تو پھر ان کی گرفت ہوگی۔ سمجھ نہیں آیا مسئلہ؟ یہ قلبی میلان جو ہے نا یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ قلبی میلان کسی کی طرف بھی ہو جائے۔ اسی طرح کر کے بندے کی بیوی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں، ان میں سے کسی کی طرف قلبی میلان کا ہو جانا، زیادہ محبت ہو جانا کسی کے ساتھ، یہ بندے کے بس میں نہیں ہے، یہ وہ حقوق ہیں جو اس کے اختیار میں ہیں ہی نہیں، یہ نہیں دے سکتا بندہ۔ تو باقی رہا مسئلہ، اس پہ یہ تو واجب کیا شریعت نے کہ باری مقرر کرے، جیسے ایک کے پاس رہا ایک رات اسی طرح دوسرے کے پاس بھی جائے دوسری رات، ہیں جی۔ لیکن باقی رہا معاملہ اگلا مقاربت کا، صحبت کا، وہ بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ ہے اس کا مدار ہے قلبی جذبات پر، احساسات پر، نشاط طبع پر اس کا مدار ہے جی۔ تو بعض اوقات بندہ جائے کسی کے پاس جائے تو اسے اپنے آپ کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند کرتے ہوئے وہاں چلا جائے، اس پر یہ واجب ہے وہاں جا کے رہے، لیکن اس کے ساتھ قربت کرنا یہ واجب نہیں ہے اس پر، قربت مطلب صحبت، وہ کرنا واجب نہیں ہے اس پر۔ اگر یہ نہیں کرتا تو اس پر پکڑ نہیں ہوگی اس کی، یعنی کہ مسلسل ہی نہ کرے تو عورت گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اتنی بھی اجازت نہیں ہے اسے، ہاں اتنی چھوٹ ہے اسے کہ جناب اگر ایک کی طرف جا کر کے اس نے یہ معاملہ کیا ہے تو دوسری طرف ہی کرے یہ واجب ہے، یہ واجب نہیں اس پر۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ تو ثابت ہوا کہ حقوق 2 طرح کے ہیں، ایک ہیں ظاہری ایک ہیں باطنی۔ ظاہری حقوق جو ہیں وہ کھانا پینا دینا،
رہائش دینا اور جناب اسے کپڑے وغیرہ دینا ہیں جی، اور باری مقرر کر دینا، اس باری پر اس کے پاس پہنچنا، یہ حقوق واجبہ میں سے ہیں، اور یہ وہ حقوق ہیں جو بندے کے اختیار میں ہیں، یہ کر سکتا ہے۔ باقی رہا معاملہ دل کا، تو دل جو ہے وہ بندے کے اپنے بس میں نہیں ہے، قلبی میلان اپنے بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے صحبت کے لیے نشاط طبع کا ہونا، کسی کے پاس بندہ جاتا ہے دل کرتا ہے، کسی کے پاس جاتا ہے دل نہیں کرتا ہیں جی، تو یہ بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ صحبت کرنا تو اختیار میں ہے، لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ نشاط طبع والا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ یہ حقوق باطنیہ میں سے ہے، تو لہٰذا یہ بندے پر واجب ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں آقا علیہ السلام نے سب کو برابر حقوق دیے ہوئے تھے، سب کو گھر دیے ہوئے تھے، سب کا سالانہ خرچہ آقا علیہ السلام سب کو عطا فرماتے تھے ہیں جی، عطا فرما کے آقا علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا یہ میرے بس میں تھا، یہ میں نے کر دیا ہے، اب دل کا معاملہ میرے بس میں نہیں ہے ہیں جی، اس میں جو بھی ہو جائے وہ تو ہی معاف کر دینا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اور یہی ہمیں سبق ہے، ہم اپنی اولاد کے ساتھ یہی معاملہ کریں ہیں جی۔ اپنی اولاد میں سے کوئی اچھا لگتا ہے، کوئی برا لگتا ہے، تو جو برا لگتا ہے اس کے منہ پہ بھی نہ کہیں کہ آپ مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ شرعی طور پر اور ظاہری طور پر جو کچھ واجب ہے آپ سب کے حقوق برابر برابر ادا کرتے رہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میری جو چھوٹی گھر والی ہے نا، وہ ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ فلاں باغ جو ہے نا میرے بیٹے کے نام کر دو، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر دیا۔ وہ کہتی ہیں حضور کو گواہ بناؤ اس پر۔ آقا علیہ السلام نے میں کہ جیسا باغ تم اس بیٹے کو دے رہے ہو، اس گھر والی کے بیٹے کو دے رہے ہو، ایسا باغ باقیوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا باقیوں کو نہیں دیا۔ آقا علیہ السلام نے نہ، پھر میں گواہ نہیں بنتا اس کام پر، میں گواہ نہیں بنتا اس پر۔ اب بتائیں ذرا، یہ شریعت مبارکہ کا حکم ہے۔ آج کسی کو باپ کو بیٹا اچھا نہ لگے، اس کو آگ کر دیتا ہے، اخبار میں خبر آ جائے گی میرا فلانا بیٹا آگ ہے جی، وہ فارغ ہے۔ نہ یار، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی اس کی بات کی، تو آپ کم از کم یہ حرکت تو نہ کریں۔ اگر اس کو اس کے حصے بننے والی جائیداد سے آپ فارغ کریں گے تو قیامت والے دن آپ کو دینا پڑے گا، جنت کا اتنا حصہ آپ کو کاٹ دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اب اس آیہ مبارکہ پر جو بے دینوں کا، نیچریوں کا، لبرل سیکولر طبقے کا جو ایک انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا بھی تمہیں ہرگز طاقت نہیں ہے کہ تم انصاف کر سکو، تو جس انصاف کی نفی کی جا رہی ہے کہ تمہیں طاقت نہیں ہے، وہ انصاف باطنی حقوق کے متعلق ہے کہ قلبی میلان جو ہے نا تمہارا، یہ تمہارے بس میں بھی نہیں ہے، تم کبھی بھی نہیں کر سکتے کہ تم سب کو دل میں بھی برابر جگہ دو، یہ نہیں ہو سکتا تم سے، یہ تم سے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب اس سے ثابت ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جس حق کی نفی کی ہے کہ یہ حق تم سے نہیں ادا ہو سکتا، وہ حقوق باطنی ہے، وہ قلبی میلان ہے، وہ نشاط طبع ہے جی، وہ تمہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ تم اسے پورا کر سکو۔ ہاں ظاہری حقوق جو ہیں وہ تم پر ادا کرنے واجب ہیں، اس پہ وہ نہ کرو گے تمہاری پکڑ ہوگی، تمہاری گرفت ہوگی۔ اگر وہ کر ہی نہیں سکتے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں ارشاد فرمایا ہے؟ اگر وہ حقوق ادا ہو ہی نہیں سکتے، رب تعالیٰ خود فرما دے ظاہری حقوق جو ہیں، رب تعالیٰ خود فرما دے تم سے ادا نہیں ہو سکتے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اجازت ہی کیوں دی؟ جہاں فرمایا کہ 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اگر تمہیں خوف و انصاف نہیں کر سکو گے تو میں پھر ایک پہ اتفاق کرو۔ تو وہاں پہ جو خوف ہے نا عدل کا، وہاں جو کہا جا رہا ہے وہ ظاہری حقوق کا ہے، ظاہری حقوق تم سے اگر ادا نہیں ہو سکتے سب کے، تو میں پھر ایک کافی ہے۔ یہاں جو فرمایا یہاں نفی کی جا رہی ہے، یہاں باطنی حقوق کی نفی کی جا رہی ہے کہ باطنی حقوق کی نفی بئی مانا کہ تم سے ادا نہیں ہو سکیں گے، تمہارا دل جو ہے وہ سب کی طرف برابر جھکے، تمہارے دل میں سب کے لیے برابر جگہ ہو، یہ تم سے نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟